اچھا، تو آج ہم ایک ایسے موضوع میں گہرائی تک جا رہے ہیں جو صدیوں سے انسانی فکر، خوف اور امید کا مرکز رہا ہے۔ جہنم اور دائمی سزا کے تصورات ہمارے سامنے دیکھیں مختلف ذرائع ہیں، کچھ مذہبی متن ہیں، فلسفیانہ تجزیے ہیں، اور ان لوگوں کے خیالات بھی جو ان عقائد کو نہیں مانتے۔ تو مقصد صرف یہ نہیں کہ مختلف خیالات بتا دیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آخر اس ایک تصور پر اتنے متضاد اور شدید جذبات کیوں ہیں۔ تو آئیے اس پیچیدہ منظر نامے کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ حیران کن بات ہے کہ دائمی سزا کا خیال بھی سب مذاہب میں ایک جیسا نہیں ہے، کافی فرق ہے۔ کچھ بڑی روایات سے شروع کرتے ہیں، جیسے ابراہیمی مذاہب۔ یقیناً، اور دیکھیں ابراہیمی روایت کے اندر بھی آپ کو کافی فرق نظر آئے گا۔ عیسائیت کو ہی لے لیں، وہاں کوئی ایک متفقہ جواب نہیں ہے۔ کم از کم 3 بڑے مکتب فکر تو ہیں ہی۔ سب سے زیادہ جو مشہور ہے، جو روایتی نظریہ ہے، وہ ایٹرنل کانشس ٹارمنٹ یعنی ECT کہلاتا ہے۔ اچھا، اس کے مطابق جو لوگ نجات نہیں پاتے وہ ہمیشہ لامحدود عرصے تک ہوش و حواس میں رہتے ہوئے تکلیف اور اذیت کا سامنا کریں گے۔ اس کی بنیاد بائبل کی کچھ آیات پر رکھی جاتی ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ چونکہ خدا لامحدود ہے، اس کے خلاف کیا گیا گناہ بھی لامحدود ہو گیا، اور سزا بھی لامحدود۔ جی بالکل، یہ اس روایتی نظریے کی بنیادی دلیل ہے کہ لامحدود خدا کے خلاف گناہ لامحدود سزا کا مستحق ہے۔ یہ تو ایک بہت سخت تصور ہے، یعنی سزا کا تعلق گناہ کی مدت یا شدت سے نہیں، بلکہ اس ہستی کی عظمت سے ہے جس کے خلاف گناہ ہوا۔ یہ سوچ ہی کافی گمبھیر ہے۔ بالکل بالکل، یہ اس نظریے کی منطق ہے، لیکن جیسا میں نے کہا، یہ واحد نظریہ نہیں ہے۔ ایک دوسرا اہم نظریہ ہے انائلینیشنزم، فنا پرستی۔ فنا پرستی؟ جی، اسے مشروط لافانیت بھی کہتے ہیں۔ اس کے حامی یہ مانتے ہیں کہ گنہگار ہمیشہ عذاب میں نہیں رہیں گے، بلکہ سزا کے طور پر ان کا وجود ہی ختم کر دیا جائے گا، وہ فنا ہو جائیں گے۔ مکمل طور پر ختم؟ مکمل طور پر۔ ان کے نزدیک سزا دائمی اس لیے ہے کہ یہ فنا ابدی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ وہ اس کے لیے بھی بائبل سے حوالے دیتے ہیں، جہاں روح اور جسم دونوں کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ تو ایک طرف لامحدود تکلیف، دوسری طرف مکمل خاتمہ، اور تیسرا راستہ کیا ہے؟ تیسرا نظریہ ہے یونیورسلزم، یعنی آفاقی مصالحت۔ آفاقی مصالحت؟ جی، یہ سب سے زیادہ پر امید نظریہ ہے۔ اس کے مطابق آخر کار تمام روحیں، چاہے انہوں نے کچھ بھی کیا ہو، خدا کی رحمت سے بچا لی جائیں گی۔ سب کی سب؟ ہاں، بالآخر سب خدا کے ساتھ مصالحت پائیں گے۔ اگر جہنم ہے بھی تو وہ ایک عارضی اصلاحی جگہ ہے، پاک کرنے والی جگہ ہے، دائمی سزا کا مقام نہیں۔ اس کے حامی بھی اپنی دلیل میں آیات پیش کرتے ہیں۔ کمال ہے، ایک ہی مذہب، ایک ہی کتاب، اور سزا کی نوعیت پر اتنے بنیادی، اتنے گہرے اختلافات۔ یہ خودما ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا، کیتھولکزم میں وہ جو پرگٹوری یا برزخ کا تصور ہے، وہ بھی اسی میں آتا ہے؟ نہیں، وہ تھوڑا مختلف ہے۔ پرگٹوری کیتھولک تعلیمات کے مطابق جہنم نہیں ہے، وہ ان روحوں کے لیے ہے جو مرتے وقت خدا کے فضل میں تو تھیں، مگر جنت میں داخلے کے لیے مکمل طور پر پاک نہیں تھیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی عارضی صفائی کی جگہ ہوئی؟ بالکل، عارضی پاکیزگی کی حالت ہے۔ جہنم ان کے لیے ہے جو سنگین گناہوں کی حالت میں بغیر توبہ کے مرتے ہیں۔ واضح ہوا۔ عیسائیت میں تو یہ کافی تنوع ہے۔ اسلام میں جہنم کا تصور کیا زیادہ یکساں ہے، یا وہاں بھی مختلف آراء ہیں؟ اسلام میں جہنم کا تصور بہت واضح اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن میں اسے بڑی شدت سے بیان کیا گیا ہے۔ شدید عذاب کی جگہ، جس میں آگ، کھولتا پانی اور دوسری تکلیف دہ سزاؤں کا بار بار ذکر ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان نہیں لائے، یعنی کافر، ان کے لیے یہ سزا دائمی ہوگی۔ قرآن کی کئی آیات اس طرف اشارہ کرتی ہیں۔ لیکن جو مسلمان گناہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی معاملہ ہے؟ نہیں، یہاں تھوڑی سی لچک نظر آتی ہے۔ غالب اسلامی نظریہ یہ ہے کہ گناہگار مسلمانوں کے لیے جہنم ایک عارضی سزا یا کہہ لیں پاکیزگی کی جگہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد انہیں آخر کار خدا کی رحمت سے جنت میں داخلہ مل سکتا ہے۔ اسلام میں خدا کی رحمت اور بخشش پر بھی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، تو حتمی فیصلہ تو خدا کا ہی ہے۔
گویا یہاں بھی سزا کے ہمیشہ رہنے یا نہ رہنے میں ایک فرق موجود ہے۔ اچھا، اب یہودیت کی طرف آئیں۔ میں نے سنا ہے وہاں بعد از مرگ سزا کا تصور اتنا مرکزی نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ آپ نے بالکل درست سنا ہے۔ مرکزی دھارا کی یہودیت میں ابدی عذاب کا تصور تقریباً نہیں پایا جاتا۔ ان کی زیادہ توجہ اس دنیا کی زندگی پر ہے، توریت کے احکامات پر عمل کرنے پر، اجتماعی ذمہ داریوں پر۔ یعنی یہاں اور ابھی پر زیادہ زور ہے۔ بالکل۔ بعد از مرگ زندگی کی تفصیلات نسبتاً غیر واضح رکھی گئی ہیں۔ جہنم یا گہنم کا تصور ہے، مگر اسے عام طور پر گنہگار روحوں کے لیے ایک عارضی جگہ سمجھا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 12 مہینے۔ صرف 12 مہینے؟ جی، روایتی طور پر یہی مانا جاتا ہے۔ یہ پاکیزگی کی جگہ ہے، دائمی جہنم نہیں۔ اور عبرانی بائبل میں جو شول کا ذکر ملتا ہے وہ تو بس مردوں کا ایک غیر واضح سا ٹھکانہ ہے، سزا کی جگہ نہیں۔ تو ابراہیمی مذاہب میں بھی دیکھیں تو سزا کی نوعیت اور اس کے دورانیے پر کتنا فرق ہے۔ دائمی عذاب بھی، عارضی پاکیزگی بھی، فنا بھی۔ یہ تصویر تو مشرق میں جا کر بالکل ہی بدل جاتی ہوگی۔ جی ہاں، بالکل۔ مشرقی مذاہب جیسے ہندو مت اور بدھ مت، وہاں تو کرما اور پنرجنم یعنی ری انکارنیشن کے تصورات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ سزا اور نجات کا بالکل ہی مختلف ماڈل پیش کرتے ہیں۔ ہندو مت میں نرک یعنی نارکا کا ذکر ملتا ہے۔ یہ جہنم جیسے کئی عذاب کے دائرے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ سب عارضی ہیں۔ عارضی یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں؟ جی نہیں، روح اپنے برے کرموں کا پھل بھگتنے کے لیے ان نرکوں میں تکلیف اٹھاتی ہے، لیکن جب وہ کرما ختم ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ جنم لیتی ہے۔ اچھا، پھر سے جنم؟ ہاں، بہتر یا بدتر حالت میں اپنے باقی کرموں کے حساب سے۔ یہ سنسار کا چکر کہلاتا ہے اور حتمی مقصد ہے موکش، یعنی اس چکر سے مکمل نجات۔ تو سزا یہاں ایک طرح سے نتیجہ ہے یا اصلاحی عمل ہے، حتمی نہیں؟ بدھ مت میں بھی کچھ ایسا ہی ہے؟ بدھ مت میں بھی نرک کا تصور ہندو مت سے ملتا جلتا ہے۔ یہ بھی تکلیف دہ ہے مگر عارضی دائرے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ کسی خدا کی طرف سے دی گئی سزا نہیں سمجھی جاتی۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ کسی کے اپنے منفی اعمال، اس کے خیالات اور ارادوں یعنی کرما کا فطری نتیجہ ہے۔ جیسے آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو جلیں گے ہی۔ تکلیف شدید ہو سکتی ہے، طویل بھی ہو سکتی ہے، لیکن لامحدود نہیں۔ اور پھر کرما ختم ہونے پر؟ کرما کا اثر ختم ہونے پر روح کسی دوسرے دائرے میں دوبارہ جنم لیتی ہے۔ بدھ مت کا حتمی مقصد نروان ہے، یعنی دکھ، خواہشات اور اس پنرجنم کے چکر سے مکمل آزادی۔ اور دوسری مشرقی روایات جیسے سکھ مت یا جین مت، ان میں کیا صورتحال ہے؟ اگر مختصر بات کریں تو ان میں بھی دائمی عذاب کا تصور غالب نہیں ہے۔ سکھ مت میں کوئی الگ سے جہنم کا تصور نہیں، لیکن منفی اعمال پنرجنم کے چکر میں دکھ کا باعث بن سکتے ہیں۔ مقصد مکتی ہے۔ جین مت اور زرتشتیت میں بھی کرما اور عارضی پاکیزگی کے تصورات ملتے ہیں، ابدی سزا نہیں۔ تو یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ جہنم کا کوئی ایک یونیورسل تصور موجود نہیں ہے۔ یہ مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں بہت مختلف شکلیں لیتا ہے۔ اچھا، اب ذرا ان لوگوں کی طرف آتے ہیں جو ان تمام مذہبی تصورات کو مسترد کرتے ہیں، مثلاً ملحدین، لا ادرین، سیکولر ہیومنسٹ وغیرہ۔ ان کے اعتراضات کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ان کے اعتراضات کئی سطحوں پر ہیں۔ شاید سب سے بنیادی اور جو سب سے عام دلیل ہے وہ تناسب کے مسئلے سے تعلق رکھتی ہے، پرابلم آف پروپورشنالٹی جسے کہتے ہیں۔ تناسب کا مسئلہ یعنی سزا اور جرم میں توازن نہ ہونا؟ بالکل۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ایک محدود انسانی زندگی جو چند دہائیوں پر محیط ہوتی ہے، اس میں کیے گئے گناہ چاہے وہ کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، وہ بہرحال محدود ہی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو ان محدود گناہوں کے بدلے لامحدود سزا یعنی ہمیشہ کی تکلیف، اس کو اخلاقی طور پر سراسر غیر منصفانہ اور غیر متناسب سمجھا جاتا ہے۔ یہ انصاف کے کسی بھی قابل فہم تصور سے میل نہیں کھاتا۔ ہاں، یہ بات تو انسانی اخلاقی حس کو براہ راست چیلنج کرتی ہے۔ کیا یہ برائی کے مسئلے یعنی پرابلم آف ایول سے بھی جڑا ہوا ہے؟ یقیناً، یہ دوسرا بڑا نکتہ ہے۔
برائی کا مسئلہ خاص طور پر اس خدا کے تصور کو چیلنج کرتا ہے جو قادر مطلق بھی ہے یعنی سب کچھ کر سکتا ہے، عالم کل بھی ہے یعنی سب کچھ جانتا ہے، اور سراپا محبت اور انصاف کرنے والا بھی ہے۔ تو سوال کیا اٹھایا جاتا ہے؟ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ایسی کامل ہستی ایک ایسا نظام کیوں بنائے گی یا کیوں چلنے دے گی جس میں اس کی اپنی ہی مخلوق کی ایک بہت بڑی تعداد ہمیشہ کے لیے ناقابل تصور عذاب میں مبتلا رہے؟ یہ تو اس ہستی کی اپنی بیان کردہ صفات سے ٹکراتا ہوا لگتا ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر خدا اچھا ہے اور طاقتور بھی تو وہ دائمی جہنم کو روکتا کیوں نہیں؟ درست۔ شکوک و شبہات رکھنے والے اسے انسانی انصاف کے جو ارتقا یافتہ تصورات ہیں ان کے بھی خلاف سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، آج کل انصاف کا زور کس پر ہے؟ اصلاح پر، ریہیبلیٹیشن پر، یا کم از کم متناسب سزا پر، پروپورشنل ریٹریبیوشن پر۔ تو یہ جو دائمی، ناقابل تلافی اور بظاہر بے مقصد تکلیف کا تصور ہے اسے انصاف نہیں بلکہ ایک قسم کا مابعد و طبیعتی ظلم یعنی میٹافزیکل کروئلٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ایک اور دلیل جو میں نے سنی ہے وہ عقیدے یا ایمان کی نوعیت سے متعلق ہے کہ ایمان رکھنا یا نہ رکھنا انسان کے اختیار میں کتنا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کسی کا عقیدہ یا بے اعتقادی کوئی سادہ سا شعوری انتخاب یا چوائس نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت سے عوامل پر منحصر ہوتا ہے جن پر فرد کا اپنا کنٹرول بہت کم ہوتا ہے، جیسے وہ کہاں پیدا ہوا، کس ثقافت میں اس کی پرورش ہوئی، اسے کیا تعلیم ملی، اس کا ذاتی مزاج کیسا ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا کسی کو صرف اس لیے دائمی سزا دینا کہ وہ غلط مذہب پر یقین رکھتا ہے یا لامذہبیت پر یقین رکھتا ہے، اسے ایک طرح سے پیدائشی حادثے یعنی ایکسیڈنٹ آف برتھ کی سزا دینے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ اس زاویے سے دیکھیں تو یہ واقعی ایک بہت پیچیدہ سوال بن جاتا ہے۔ اچھا، کیا جہنم کے تصور کو سماجی کنٹرول کے ایک آلے کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی عام تنقید ہے۔ کئی ناقدین کا خیال ہے کہ جہنم کا تصور، خاص طور پر جس طرح اس کی ہولناک تصویر کشی کی جاتی ہے، اسے مذہبی رہنماؤں اور اداروں نے استعمال کیا ہے۔ کس لیے؟ لوگوں کو خوفزدہ کر کے قابو میں رکھنے کے لیے، اطاعت کو یقینی بنانے کے لیے، اختلاف رائے کو دبانے کے لیے اور اپنے اختیارات کو قائم رکھنے کے لیے۔ مطلب یہ انصاف کے بارے میں کم ہے اور طاقت اور کنٹرول کے بارے میں زیادہ۔ ایک معروف مصنف تھے کرسٹوفر ہچنس۔ ان کا تو مشہور قول ہے کہ بچوں کو جہنم کے بارے میں سکھانا ایک طرح کی جسماتی اور فکری زیادتی ہے۔ اور ظاہر ہے ایک بہت بڑا اعتراض تجرباتی ثبوت کی کمی کا بھی ہے۔ بلا شبہ۔ دیکھیں، جہنم ہو، خدا ہو یا بعد از مرگ زندگی، ان چیزوں کے لیے کوئی قابل تصدیق سائنسی یا تاریخی ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ مکمل طور پر عقیدے کے دائرے کی چیزیں ہیں۔ تو جو مانتے نہیں، تو جو لوگ مابعد و طبعیات پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے جہنم کا تصور ہی غیر متعلقہ ہو جاتا ہے۔ انہیں ذاتی طور پر اس کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا کیونکہ یہ ان کے حقیقت کے ماڈل کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے مذہبی تنوع بھی دیکھا اور غیر مذہبی اعتراضات بھی۔ اب اصل سوال پر آتے ہیں جو شاید سب سے دلچسپ ہے۔ آخر اس موضوع پر مومنین اور شکوک و شبہات رکھنے والوں کے درمیان اتنی شدید کشیدگی کیوں ہوتی ہے؟ اتنا تناؤ کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ صرف علمی اختلاف سے بڑھ کر کیوں لگتا ہے؟ یہ کشیدگی اس لیے اتنی گہری ہے کیونکہ جہنم کا تصور، خاص طور پر وہ ECT والا، دو بالکل مختلف بنیادی عالمی نظریات یعنی ورلڈ ویوز کے ٹکراؤ کی علامت ہے۔ دو مختلف عالمی نظریات؟ جی، ایک طرف وہ نظریہ ہے جو الہی وحی یعنی ڈیوائن ریویلیشن پر، مقدس کتابوں کی اتھارٹی پر اور خدا کی حاکمیت پر یقین رکھتا ہے، اور دوسری طرف وہ نظریہ ہے جو انسان مرکز عقلیت یعنی ہیومن سینٹرک ریزن پر، تجربے پر اور انسانی اخلاقیات کو حتمی معیار سمجھتا ہے۔ تو پہلا بڑا نقطہ تصادم ہے الہی انصاف بمقابلہ انسانی انصاف کا۔ اچھا، جو شخص ECT پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے جہنم خدا کے کامل، ناقابل فہم الہی انصاف اور اس کی مطلق پاکیزگی کا تقاضا ہے۔ ان کے نزدیک لامحدود خدا کے خلاف گناہ کی سزا لامحدودی ہو سکتی ہے، یہ عین انصاف ہے۔ لیکن ایک شکوک و شبہات رکھنے والے کے لیے یہ الہی انصاف دراصل انسانی اخلاق کے بنیادی اصولوں سے، جیسے تناسب، رحم، اصلاح، ان سے کمتر نظر آتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی ایک لامحدود سزا
कभी मुनसिफाना हो सकती है। यानी ये बुनियादी तौर पर इंसान की तारीफ पर ही इख्तिलाफ है, एक तरफ खुदा का म्यार, दूसरी तरफ इंसान का। बिल्कुल, और यहीं से ईमान बमुकाबला मंतिक का टकराव भी सामने आ जाता है। मोमिनीन अक्सर इस अकीदे को बावजूद इसकी मुश्किलात के ईमान की बुनियाद पर कबूल कर लेते हैं। वो भरोसा करते हैं, वो खुदा की हतमी हिकमत और भलाई पर भरोसा करते हैं, चाहे वो इसे पूरी तरह समझ ना भी पाएं। दूसरी तरफ शुकूक व शुबहात रखने वाले इसे एक संगीन मंतिक की तजाद यानी लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन के तौर पर देखते हैं। ये जहन्नुम का मसला या प्रॉब्लम ऑफ हेल उनके लिए एक मोहब्बत करने वाले, इंसाफ पसंद और कादर मुतलक खुदा के वजूद को तकरीबन नामुमकिन बना देता है। अखलाकियात के मकसद पर भी गहरा इख्तिलाफ नजर आता है ना? जी हाँ, ये भी कशीदगी की एक अहम वजह है। कुछ मोमिनीन के लिए जहन्नम का खौफ गुनाह से बचने और नेकी करने के लिए एक बहुत ताकतवर मुहर्रिक, एक मोटिवेटर और डिटरेंट का काम करता है। ये इखलाकी जिंदगी गुजारने की हतमी वजह फराहम करता है, लेकिन नाक़िदीन के नज़दीक ये अखलाकियात को खोखला कर देता है। ये उसे आग से बचाव की इंश्योरेंस यानी फायर इंश्योरेंस बना देता है। मतलब ये कि आमाल नेकी की अंदरूनी ख्वाहिश या दूसरों की भलाई के जज्बे से नहीं किए जा रहे, बल्कि सज़ा के खौफ से किए जा रहे हैं। तो क्या ये हकीकी अखलाकियात है या सिर्फ मजबूरी की इताअत? ये सवाल उठाया जाता है। और यकीनन इस बहस में जो दाव पर लगा है, जो स्टेक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। ये सिर्फ एक नज़रियाती बहस नहीं है। बिल्कुल यही बात है। एक मूमिन जो ईसीटी पर पुख्ता यकीन रखता है, उसके लिए एक शुकूक व शुबहात रखने वाला या गलत अकीदे वाला शख्स सिर्फ फिक्री तौर पर गलत नहीं है, बल्कि वो अपनी रूह को हमेशा के लिए खतरे में डाल रहा है। तो वो फिक्रमंद होते हैं? जी, ये एहसास शदीद परेशानी, फिक्र और फिर तबलीग की फौरी ज़रूरत पैदा करता है। दूसरी तरफ एक शुकूक व शुबहात रखने वाले के लिए जो शख्स एक ऐसे खुदा पर ईमान रखता है जो अरबों लोगों को हमेशा के लिए अजियत देगा, वो एक ऐसे तसव्वुर की हिमायत कर रहा है जिसे वो अखलाकी तौर पर हौलनाक और नाकाबिल कबूल समझता है। बाज़ औक़ात वो ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या ऐसा मोमिन अनजाने में एक जालिम हस्ती की पूजा कर रहा है। क्या मज़ाहिब के अंदर जो इख्तिलाफात हैं वो भी इस कशीदगी को बढ़ाते हैं? यकीनन, जैसा कि हमने शुरू में देखा, ख़ास तौर पर ईसाइयत में जहन्नुम पर इत्तफाक राय नहीं है। ये अंदरूनी इख्तलाफात शुकूक व शुबहात रखने वालों को ये कहने का मौका देते हैं कि भई अगर अहले मज़हब खुद ही इस बुनियादी अकीदे पर मुत्तफिक नहीं है, तो फिर इसकी मुतलक सच्चाई का दावा कैसे किया जा सकता है। ये मज़हब को मुतज़ाद और गैर यकीनी बनाकर पेश करने में मदद देता है। और शायद एक आखिरी नुक्ता बहस के अंदाज का है। एक तरफ फिक्री दलाइल होते हैं, दूसरी तरफ गहरे ज़ाती अकायद शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल, शुकूक व शुबहात रखने वाले अक्सर मंतिक, सबूत और इखलाकी फ़लसफ़े की बुनियाद पर बात करते हैं। उनके लिए ये एक फ़िक्री और इखलाकी मसला है, जबकि एक मोमिन के लिए ये मामला सिर्फ अक्ल का नहीं होता, बल्कि गहरे जज्बाती और रूहानी ताल्लुक़ का होता है। यानी ये उनके ईमान से जुड़ा है? जी, ये उनके ईमान से, मुक़द्दस किताब पर उनके भरोसे से, खुदा के साथ उनके ताल्लुक़ से और अपने प्यारों की अबदी तकदीर की फ़िक्र से जुड़ा होता है। इस जज्बाती जहद की वजह से बाज़ औक़ात पुरसुकून और मौरूज़ी बहस करना दोनों फ़रीक़ैन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या निकालें? हमने देखा कि जहन्नुम या बाद मर्ग सज़ा का कोई एक आलमी तसव्वुर नहीं है। मज़ाहिब के अंदर ही कितने वसी नज़रियात हैं, दायमी अजाब से लेकर आरज़ी पाकीज़गी, फ़ना और हत्ता के हतमी निजात तक। जी, और हमने ये भी समझा कि जो लोग इन मजहबी तसव्वुरात को नहीं मानते, वो इन्हें क्यों मुस्तरद करते हैं। उनके बुनियादी एतराज़ात इखलाकी हैं, जैसे तनासब का मसला, मंतिकी हैं, जैसे बुराई का मसला, इल्मी हैं, यानी अकीदे की नौयत, सबूत की कमी, और समाजी भी हैं कि एक कंट्रोल का ज़रिया हो सकता है। और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इस मौजू पर जो शदीद कशीदगी है, उसकी वजह महज इल्मी इख्तिलाफ नहीं, बल्कि इंसाफ की तारीफ़, खुदा की फितरत, ईमान और अक्ल के किरदार और अखलाकियात की बुनियाद जैसे बुनियादी सवालात पर गहरे और मुतसादिम नज़रियात का टकराव है। बिल्कुल। यहाँ छोड़ने के लिए एक आखिरी ख्याल शायद ये हो सकता है, आज की दुनिया में जहाँ बहुत से लोग इन मजहबी तसव्वुरात पर शायद लफ्ज़ पर लफ्ज़ यकीन नहीं रखते, फिर भी ये कदीम ख्यालात सज़ा के, इंसाफ के, अबदियत के हमारे इज्तमाई शौर को कैसे मुतासर करते हैं। क्या ये हमारे क़वानीन में, हमारी सज़ाओं के निज़ाम में
اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے سلوک میں اب بھی کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے ذرائع سے تھوڑا آگے جاتا ہے، مگر اس گفتگو کی روشنی میں میرے خیال میں سوچنے کے قابل ضرور ہے۔